یہ مولانا مفتی مسعود طارق صاحب ہیں خیر سے، جو نیٹ پر بھی آتے ہیں، عالم بھی کہلاتے ہیں۔ میں نے بہت عرصہ پہلے وہ تلمبے والی سرکار کے خلاف یہاں بات کی تھی کہ اس کا چال چلن ذرا مجھے مذہبی اور عقیدے کے اعتبار سے مشکوک نظر آتا ہے، تو بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا جو میں نے کہا تھا وہ درست تھا، حتیٰ کہ اب جماعت نے اس کو فارغ کر دیا۔ بہرحال جو تبلیغی جماعت کے اصول ہیں 6 نمبر، جو اس کے اندر بزرگوں کی ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ جو ان نمبروں سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے بھی نقصان اور دوسرے کے لیے بھی نقصان کرتا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ زیادہ تر تو مزاحیہ قسم کے مولوی صاحب مشہور ہیں یا جنسی قسم کے مولوی صاحب مشہور ہیں۔ حال ہی میں اس نے کچھ باتیں غلط کہہ دی، میں نے اس کو چیک کیا ہے۔ اس میں اللہ کی توہین شامل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شامل ہے، قرآن کی توہین شامل ہے، صحابہ کرام کی توہین۔ اب رہی بات کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو مسلکی بنیاد پر تولا جاتا ہے، نہیں، اس پر اس نے بعد میں وضاحت بھی کی، وہ وضاحت بھی غلط ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم تھے مولانا منظور احمد مینگل صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کی یہ وضاحت درست نہیں ہے۔ اچھا، وہ جس ضمن میں بات کی، یہی میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ سرائکی میں بہت اچھی مثال ہے، پیندی ہر کوئی ہے، ٹھمکیندی کوئی کوئی ہے۔ داڑیاں رکھنا آسان ہے، مولوی بننا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ درباروں پر چادریں چڑھانا، گلے سنبھالنا آسان ہے، صحیح معنوں میں عالم دین بننا مشکل۔ اچھا، اب اس سے میں بدگمانی نہیں کرتا، اس سے یہ غلطی سے یا جیسے جذبات میں وہ باہر ہے کچھ الفاظ نکل گئے، جس میں اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ اب یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جب تک سمجھانے کا فن نہیں آئے گا، پوری بات نہیں کی جائے گی تو وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کہا گیا ہے، جس کا بالکل سادہ سا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ آپ کا اس دنیا میں زمین پر کوئی استاد نہیں، صرف اللہ استاد ہے، بالکل سادہ سی۔ اب کیا خامی پیدا ہوگی، کمزوری کی؟ لفظ امی کی جب نسبت عام آدمیوں کی طرف کی جائے گی تو معنی اور ہوگا، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، نبی کی طرف ہوگی، اور پھر اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوگا۔ یہی دلیل تو ہم دیتے ہیں کہ قادیانی کا جو استاد تھا وہ اس زمین پر تھا، کل تک تو وہ استاد کے سامنے کان پکڑتا تھا، لکھنا پڑھنا سیکھتا تھا، آج کہتا میں نبی ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کو النبی الامی بنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں ہی آپ کا استاد ہوں، دنیا میں کوئی استاد نہیں جس کے سامنے آپ نیچے ہوں، کمزور ہوں یا شرمندہ ہوں۔ تو اس نے یہ لفظ کہہ دیے کہ نبی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ غلط ہے، جانتے تھے لکھنا بھی پڑھنا بھی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس جملے کی تصحیح کر دو اور اس کو کاٹ دو، لیکن اس دور میں یہ اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ جب کسی کے پاس خط آتا تھا تو وہ خط خود نہیں پڑھتا تھا، ساتھ والے کو یا اس کا جو ہے پرائیویٹ سیکٹری جو کہہ لیجئے وہ پڑھتا تھا۔ اس اعزاز میں اللہ نے میرے نبی کو اور اونچا کیا، ورنہ صلح حدیبیہ پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین نے جب مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی کا نام کاٹ دو، وہ کہتے تھے ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ تو مانتے نہیں، اگر مانتے تو پھر جھگڑا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بات دیکھو جی، خطیب پھر خطیب ہی ہوتا ہے، اسی جملے میں بھی سارے مسئلے حل ہیں، آپ گہرائی میں لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ گھر کس کا تھا جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، یار لوگ آج تک شور مچائے پھرتے ہیں کہ کاغذ قلم منگایا خلافت لکھنی تھی، لیکن کاغذ قلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں آنے دی۔ یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، گھر کس کا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو گھر نہیں تھا، ایک بات۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ حضرت عمر نے روکا نہیں، فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جب ہے تو کسی اور چیز کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اپنے حساب سے کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے 5 دن بعد بھی اس دنیا میں رہے، تو پھر کاغذ قلم کی بات کہاں گئی؟ اب ادھر آئیے، صلح حدیبیہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں مٹاتا، یہ محبت کی بات ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا میں یہ نام نہیں مٹاتا، اس کو محبت کہا جائے گا یا حضور کے حکم کی نافرمانی کہا؟ اگر یہ محبت ہے، اور یقیناً محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی محبت میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹا دیا، یہ محبت ہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی محبت ہے، جس میں آپ نے فرمایا سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، اب کاغذ قلم کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، اللہ کا حکم تھا قرآن فوری طور پر لکھو، 17 یا 19 کاتبین قرآن تھے، ان کی ڈیوٹی تھی، اور وہ جھلی پر، چمڑے پر، چائنا کی طرف سے اس وقت گتا بھی کچھ ایجاد تھا، وہ اسی طریقے سے کسی اور جناب پتے پر اور جناب پتھر کی تختی پر، لکڑی کی تختی پر، جو بھی چیز لکھواتے تھے۔ موصوف نے کہا، طارق یہ مسعود طارق نے، کہ جی وہ صحابہ کرام اپنے مرضی پہ لکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکتے تھے، تو وہ غلط بھی لکھ جاتے تھے۔ آج تک بہت ساری باتیں جو ہے قرآن مجید میں اس قسم کی ہیں۔ تو جناب میں سمجھ گیا ہوں یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے سبق پڑھایا، اللہ کرے میری بات غلط ہو، لیکن چلن سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا رخ بدلا جا رہا ہے، اور اس کا حل بھی ہے۔ حل یہ، میں نے پہلے بھی بارہا آپ کے اس حلقے میں بات کی ہے جو بہت دور تک گئی ہے، پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، خصوصاً مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، اور بریلوی خیالات کے لوگ جس کو اپنا مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ جدید قدیم تعلیم یافتہ ہیں، بااثر ہیں، پوری دنیا میں ان کا سر رسوخ ہے، علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے ہم مانتے ہیں۔ تو اس کا کوئی ایسی بات تو نہیں جو حل نہ نکلے، بجائے اس کے کہ میڈیا پر مخالفت میں پہاڑ کھڑا کر دیا جائے، یہ دو بزرگ اس مولوی صاحب کو بلائیں، ایک دیوبندی خیالات کے، ایک بریلوی خیالات کے، اور ہم اللہ کے فضل سے نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ میری بات تو چبھتی تھی، اب
اب آپ بتاؤ، گولڑے شریف والوں نے کہا نہیں ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں؟ اب روک لو ان کو۔ میں جب دیوبندی کہتا ہوں نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب نہیں ہے دیوبندی، مسلک نہیں ہے۔ ہم تو ملتان میں رہتے ہیں، ملتانی کہلاتے ہیں۔ مسلک مشرب اہل سنت والجماعت ہے۔ صرف اس اعتبار سے ہمیں دیوبندی کہا جاتا ہے کہ ہم دیوبند سے وابستہ علماء کے شاگرد ہیں، یا دیوبندی علماء کی تحقیق کو ہم فالو کرتے ہیں، بات کو سمجھانا ہے۔ دیوبندی مذہب نہیں ہے، مسلک نہیں ہے۔ اب کوئی کہے جنگوی عقیدہ ہے، جنگوی کوئی عقیدہ نہیں۔ انہوں تو بیچارے نے محنت کی، وہ پچھلی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ یہ لوگ غلط ہے، ذرا ان سے بچو، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اس لیے سنی کہلانے سے جو ہمارے لوگ کتراتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم سنی ہیں، پہلے سنی، باقی ہر چیز بعد میں۔ تو ان کو بلایا جائے۔ مولانا منظور احمد مینگل صاحب بھی ہیں، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، جو علماء ہیں۔ اس مفتی طارق مسعود کو بلائیں، اپنے سامنے ان سے بیان لیں۔ ذرا آپ میری بات پر غور کر لیں۔ اس کے بعد وہ یہ محقق علماء کرام جس نتیجے پر پہنچے، اگر وہ معافی کے قابل ہے اور وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ معاف کر دیا جائے، میں نے کہا اس قابل ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ جناب حضور کی توہین کی ہے تو معافی کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی توہین اور گستاخی کرے اور معاف کر دیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعی اس نے گستاخی یا توہین کی بھی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق ہو۔ اس کے بعد وہ رپورٹ کر دے، وہ اداروں کو دے۔ اب اداروں کے لیے تو سارے مولوی حضرات جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ اداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے، ادارے یہ کریں، تم اداروں سے تعاون کرو۔ یہ دو بڑے مولوی ہیں، ایک بڑے مولوی کا مسئلہ آیا ہے، وہ لکھ کر اداروں کو دے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ ملزم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ملزم ہے تو پھر آپ قانون کے مطابق اس کو سزا دیں، پھر قانون سزا دے۔ ہر آدمی لٹ لے کے نہ چل پڑے، یہی تو مصیبتیں ہیں۔ سزا بھی قانون دے۔ اب اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ شرعی قوانین ہیں یا نہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہے کہ یہ شرعی قوانین نہیں ہے تو اس کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کرے اور پارلیمنٹ میں جا کر وہ قوانین تبدیل کرائے اور شرعی قوانین نافذ کرے۔ لیکن جب تک وہ قوانین نہیں آئیں گے اس وقت تک تو یہی قانون نافذ ہوگا نا۔ یہ ان کی سپورٹ کرے اداروں کو کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے اور اس مولوی صاحب نے یا فلاں صاحب نے یا فلاں صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، تو آپ اس کو ہم رپورٹ کریں۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم مفتی منیب صاحب اور وہ دونوں لکھ کر دیں کہ خواہ مخواہ بات کو اچھالا نہ جائے، نئی نسل کو خواہ مخواہ جو ہے نا مسلمانوں سے اور مذہبی معاملات سے دور نہ رکھا جائے، بلکہ یہ غلط فہمی ہوئی ہے تو باقی علماء جو ہیں وہ خواہ مخواہ بار بار الزام تراشی نہ کریں۔ یہ دونوں فریق۔ اب یہ بات صحیح ہے، ہمارے ہاں جذبات زیادہ ہیں۔ اگر کسی سے واقعی میں نہیں کہہ سکتا، اس کا فیصلہ علماء کریں تو اس سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں، میں فیصلہ نہیں کرتا، میں جذبات میں نہیں ہوں، فیصلہ علماء کریں۔ لیکن فیصلے سے پہلے بریلوی حضرات نے تو پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا۔ اب ہمارے اچھے لوگ ہیں، ہمیں بڑا ان سے پیار ہے، اور ہمارے بزرگ جو تھے مجدد العصر حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید، انہوں نے ذرا روکا ہوا بھی تھا میں ان کو کچھ نہیں کہنا، ابھی ہماری منزل اور بھی ہے، دور ہے، تو اس لیے میں ذرا کچھ نہیں کہتا تو یہ سمجھتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو آپ بھی ذرا مہربانی کریں، شوشے نہ چھوڑیں، مسلمانوں میں مزید بدگمانی پیدا نہ کریں۔ آپ میں بھی بہت ساری خامیاں اور کمزوریاں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، تو بہرحال اس بات کا فیصلہ علماء کریں۔